أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرن. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. میں ہوں سدرا اقبال. آپ یہاں پہ محمد یوسف کی آواز میں بہت ہی خوبصورت تلاوت سن رہے تھے سورہ نحل کی آیت نمبر 77 سے لے کے 79 تک. بے شک ان آیات میں اس قرآن حکیم کی سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اس کا علم صرف اللہ کو ہی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. قیامت کا آنا اللہ کے لیے بالکل ایسا ہی جیسے پلک جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلد. اس کے علاوہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہماری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا، ہمیں کان، آنکھیں، دل اور دیگر اعضاء دیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں. اور پھر آخری آیت جس کا آج آپ نے تلاوت سنی یہاں پہ، اس میں کہا جاتا ہے کہ کیا تم نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو پر پھیلائے آسمانوں میں اڑتے ہیں، اور یقیناً اللہ ہی ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہے. ہم اکثر اپنی زندگی کے معاملات میں کنٹرول کے حوالے سے بہت زیادہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں. ہر چیز کو باریکی سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور یہی ہماری بہت زیادہ سٹریس کا باعث بنتا ہے. جبکہ اگر ہم چیزوں کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا سیکھیں اور اس کا شکر ادا کریں، کیونکہ ان تینوں ہی آیات میں اگر اس کی تفسیر کی طرف ہم دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت یہی کہتا ہے کہ جو انسان میں بے چینی ہے، بے صبری ہے، بے سکونی ہے، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ چیزوں کو کنٹرول کر کے خود آگے چلے. لیکن اگر ہم اپنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا سیکھیں، اس کی دانائی پہ، اس کی مصلحت پہ ہمارا مکمل اعتبار ہو، تقول ہو، تو پھر ہمارے لیے چیزیں مشکل نہیں رہتی. آج کا دن یعنی 16 رمضان، یقیناً ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں یہ کسک ہے کہ نصف رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو چکا ہے اور اب دن بہت کم ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک خوشی یعنی عید کی آنے کی خوشی بھی ہے. کچھ لوگوں کے لیے رمضان بہت ساری یادوں کو لے کر آتا ہے. کئی لوگوں کے گھر میں یہ بھی دیکھ رہی تھی، کچھ میرے فرینڈز ہیں، انہوں نے شیئر کیا کہ ان کے یہاں ان کے بچوں کی ولادت ہوئی ہے، اور خاص طور پہ جن بچوں کی ولادت رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے، اس کا اسلامی برتھ ڈے بھی ہمیں یاد رہتا ہے. اور دوسری طرف لوگوں کے بہت سارے پیارے، ان کے قریبی رشتہ دار رمضان المبارک کے مہینے میں ان سے جدا ہوئے.
اکثر ہمارے یہاں یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ جو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، نزدیک ہوتا ہے، تو اس کو یہ بابرکت مہینہ نصیب ہوتا ہے. جس طرح ہم اکثر اپنے پروگرامز میں خاتمہ بالخیر کی بات کرتے ہیں، یعنی اللہ کے محبوب دنوں میں اگر آپ اس کے پاس اس کے دربار میں حاضر ہوں. اور آج خصوصاً ہمیں بہت یاد آ رہے ہیں امجد صابری، کیونکہ آج ان کی تیسری برسی بھی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے 2016 میں ہم اسی طرح ایک رمضان ٹرانسمیشن کر رہے تھے، اور یہ وقت جب نصف رمضان کا آتا ہے تو وہ جو تیزی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، روزے کی جو تھوڑی سی تھکاوٹ اور کہنا چاہیے کہ اس کی عادت ہمیں پڑ جاتی ہے، اسٹیمنا ہمارا ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو چیزیں بڑی ہم ڈرم چل رہی ہوتی ہیں. لیکن یکا یک ایک ایسی خبر بریک ہوتی ہے، تقریباً اسی ہی وقت دوپہر کا ہی وقت تھا، اور زیادہ میرے خیال میں ہمارے لیے شاکنگ اس لیے تھا کیونکہ اسی روز سحری کے وقت ہم نے امجد صابری صاحب کو ایک چینل پہ دیکھا. بہت ہی دلسوز کلام ان کی آواز میں ہم سن رہے تھے، اور اچانک ہی یہ خبر آتی ہے، ایک دل خراش خبر آتی ہے. یقین کرنا بہت مشکل تھا، اور آج بھی 3 برس گزر جانے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ اس واقعے سے، اس بات سے ہم پوری طرح اس شوق سے نبردآزما نہیں ہو پائے ہیں. آج امجد صابری کو یاد کرتے ہوئے ان کا کلام، ان کا صوفیانہ کلام جو کہ خراج تحسین پیش کرتا ہے ہمارے علماء اکرام کو، ہمارے بزرگان دین کو، اور بہت یاد آتی ہے ہمیشہ رمضان المبارک میں. اور خصوصاً اگر وہ مناظر ہم یاد کرتے ہیں کہ کس طرح کراچی کے فرزند کا حق ادا کیا تھا. خاتمہ بالخیر کی اگر بات کی جائے تو ایک شاندار انداز میں ان کا جنازہ، ان کا سفر آخرت آگے بڑھا تھا، اور وہ مناظر میرے خیال میں کوئی بھی کراچی میں رہنے والا بھول نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا کرے. اور آج پروگرام کی شروعات امجد صابری کو یاد کرتے ہوئے اور خصوصی طور پر ان کے حوالے سے اس رپورٹ کو دیکھ کر کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا صوفیانہ کلام اور محبت بھرے انداز کے مالک امجد صابری کو دنیا سے گئے 3 برس بیت گئے، مگر اس لازوال شخصیت کی یاد ابھی تک دلوں میں تازہ ہے. امجد صابری کے ساتھ بہترین پرفارمنس کا ایوارڈ پرائڈ آف پرفارمنس بھی مل چکا ہے. امجد صابری کا آخری کلام آج بھی لوگوں کو ان کی یاد دلاتا ہے. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا. ایک ایسی آواز جس کے سحر میں ہم آج بھی اپنے آپ کو گھرا ہوا پاتے ہیں، گرفتار پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. آج 16 رمضان امجد صابری صاحب کی تیسری برسی. ایک ایسی آواز جو ہمیشہ ہمیں یاد رہے گی، ایک ایسا پیارا شخص جس کی یادیں، جس کی جو نسبت ہے وہ رمضان ٹرانسمیشن سے اتنی اسٹرانگ ہے کہ آج بھی ہم ان کو یاد کیے بغیر نہیں رہ سکتے. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں، واپس آئیں گے، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے باران رحمت. أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى
مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. जज़ाकल्लाह. हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब रज़ा. अस्सलाम वालेकुम. बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे हमारे साथ मौजूद होने का. और यकीनन ऐसा कलाम जो हम सब के दिलों को छू जाता है, वैसे तो हर वक्त ही इसकी एक अपना ही असर, अपनी ही तासीर होती है, दुरूद शरीफ की भी और इस कलाम की भी, लेकिन ख़ुसूसन रमज़ान मुबारक के महीने में हम महसूस करते हैं कि इसका जादू, इसका सहर ही कुछ और होता है. बहुत शुक्रिया यहाँ पे आमद का और हमारे साथ मौजूद होने का. नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. हमारे साथ जो मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है उनसे भी गुफ्तगू करेंगे. आज जब हम अमजद साबरी की याद से और उनकी बरसी के रोज़ उनका जिक्र करते हुए इस प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे थे, तो कई ऐसी बातें हैं जो हमारे दिल को आज भी बहुत चुभती हैं, और यकीनन उसमें हमारे शहर के, हमारे मुल्क के सिक्योरिटी हादसात हैं. रमज़ान मुबारक के महीने में भी अगर हम न्यूज़ बुलेटिन्स की तरफ नज़र डालते हैं तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हमारी नज़र से गुजरते हैं जिसमें लोगों के साथ ज़्यादती होती है. सोशल जस्टिस का जो मामला है एक लम्हे के लिए हमें झंझोड़ देता है कि एक आम इंसान जिसके पास वसाइल ना हो, जिसके पास पहुँच ना हो, असर व रसूख ना हो, क्या उस तक इंसाफ की रसाई मुश्किल है या बल्कि ऑलमोस्ट नामुमकिन है हमारे माशरे में. और अगर हमने इसको करेक्ट करना है, क्योंकि इस्लामी माशरा या रियासतुल मदीना का जब हम जिक्र करते हैं तो उसमें सिर्फ ये बात नहीं है कि हमने नमाज की पाबंदी करनी है या ज़कात देनी है, रोज़ा रखना है, हज या उम्रे की सादत हासिल करनी है, बल्कि इससे भी बढ़कर लोगों का ख्याल हम कैसे करते हैं. क्या हमारे माशरे में किसी को अगर एजुकेशन हासिल करनी है, हेल्थ केयर के लिए उसको कोई काम है, या फिर अगर रोज़गार की तलाश में वो बाहर निकलता है, तो क्या सबके पास इक्वल मौक़े हैं. और ख़ास तौर पे अगर खुसूसन किसी के साथ कोई हादसा होता है, कोई ज़्यादती होती है, तो क्या अदालतें उसको वही इंसाफ और स्पीडी जस्टिस दे पाती हैं जिसका वो हकदार है. आज हमारा यही मौजू होगा. हम इसी हवाले से बात करेंगे कि इंसाफ का हुसूल इस्लामी माशरे में जो हमारे दीन ने जिस तरह हमारी रहनुमाई की है वो किस तरह स्टेज को सेट करता है, और आज 2019 में अपने इर्द गिर्द जो माशरा हम देखते हैं वो उस आइडियल माशरे से कितना दूर है. तो इंसाफ का हुसूल एक इस्लामी माशरे में, ये हमारा आज का सब्जेक्ट है. आप हमें कॉल कीजिए, बताइए आपके इस बारे में क्या तासुरात हैं. नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं. और इसी मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं साद अमानुल्लाह खान साहब. पाकिस्तान इनोवेशन फ़ंड में इनकी शमूलियत है. ही इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स. इसके अलावा एक तवील और बहुत ही पुरअसर कॉर्पोरेट करियर भी इनके एक्सपीरियंस का हिस्सा रही है. अस्सलाम वालेकुम साहब. एंड रमज़ान मुबारक. निस्फ रमज़ान रुखसत हो गया है, लेकिन जब किसी से पहली दफ़ा मुलाकात हो रमज़ान में तो ये बात ज़रूर करनी चाहिए. एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ मौजूद हैं अरीज, जिनको आप मुख्तलिफ मौज़ूआत पे अपनी एक्सपर्टीज़ खुसूसन न्यूट्रिशन के हवाले से करते हुए देखते हैं. तभी मैंने समझा कि आज जब हम एक मैक्रो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जब हम ये बात कर रहे हैं कि हेल्थ केयर इन जनरल और लोगों की उस तक रसाई, सोशल जस्टिस, आई एम श्योर शी हैज़ एन ओपिनियन एज़ वेल. अस्सलाम वालेकुम अरीज. अच्छा साद साहब, अगर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आप ही से करूँ और आपसे समझने की कोशिश करूं कि हम आए दिन जस्टिस फॉर सो एंड सो, जस्टिस फॉर सो एंड सो, कभी किसी बच्चे, कभी किसी खातून, कभी किसी शख्स का जिक्र होता है. और आज अमजद भाई के हवाले से भी यही बात करना चाहेंगे कि दिन दहाड़े इन ब्रॉड डे लाइट पाकिस्तान का सपूत, पाकिस्तान का फर्जंद, जो कि कोई आम आदमी भी नहीं था, ही वॉज अ पब्लिक फिगर, ही इज़ शॉट डेड. तो फिर आम आदमी के पास इंसाफ के लिए क्या उम्मीद बाकी रह जाती है? आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आजकल के लिए. और उसकी एक सोसाइटी जो होती है ना, उसकी एक कल्चर होता है, एक नॉर्म होता है. अनफॉर्चुनेटली अगर आप पाकिस्तान को देखें, मैं तो कराची में रहता हूँ बहुत अरसे तक, एंड आई कैन सी थिंग्स आर गोइंग वर्स. आप ट्रैफिक को देख लें, ट्रैफिक लाइट पे तो रुकना ही नहीं. इसी एक रिस्पेक्ट फॉर लॉ होती है, ठीक है ना. सो एंड द रिस्पेक्ट फॉर लॉ हैपन्स बोथ वेज. एक टॉप डाउन होती है कि आपके जो रियल मूवर्स एंड शेकर्स जो हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो रिस्पेक्ट करते हैं लॉ को, नहीं करते हैं. सो जब जिसे कहते हैं ना, मछली जब सड़ती है तो सर से सड़ना शुरू होती है. सो हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये है. एंड व्हेन यू कम डाउन टू द बेसिक ग्राउंड रियलिटी एट द, जैसे जिस गरीब आदमी की बात कर रहे हैं, वो तो एंड पॉइंट है बिल्कुल, ठीक है ना. उसको सही करना तो इम्पॉसिबल है अनलेस आप ऊपर का पूरा सिस्टम सही नहीं करेंगे, ठीक है ना. they have to be role models. Absolutely. आपके जो politicians हैं, they have to be role model. अब आप देखें तो they are the one of the first people to break the
the law. میری بہت کوشش تھی کہ ہم رمضان مبارک کی اس ٹرانسمیشن میں جو سبجیکٹس لے کے آئیں اس میں ہم خوشیوں کی بات کریں, رحمتوں کی بات کریں, اللہ تعالیٰ سے قربت کی بات کریں, لیکن پھر ہمارے معاشرے کی جو تلخ حقیقتیں ہیں وہ انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں. عریج, کچھ عرصے پہلے ہم نے قصور کا واقعہ دیکھا, ہم نے زینب کی بات کی, کل ہم پھر دیکھتے ہیں کہ ایک 10 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, اس کو جلا دیا جاتا ہے. اگین تو سوشل میڈیا واز ارپٹ, آپ نے بات کرنی شروع کی جسٹس فار فرشتے. لیکن یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ رمضان کے مہینے میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جب ایک معاشرے میں ہماری خواتین, ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں تو ویئر آر وی ہیڈنگ؟ بیسیکلی سندرا ٹاپک از لائک اتنا واسٹ ٹاپک سے بات کرتے ہو, جسٹس بھی نہیں ہے, اویئرنیس بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اینڈ بیسک وہی بات سر نے کہا کہ ایجوکیشن جو ہے نا لو لیول پہ تو آپ تب پہنچیں گے جب آپ اوپر سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے بہت ایجوکیٹڈ فیملیز, بہت ویل آف فیملیز میں بھی جو سیکسول ابیوز کی ایجوکیشن ہے یہ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. بچوں کو نہیں بتایا جاتا کہ ان کی سیفٹی ہے. اب ابھی ہم لوگ سوشل میڈیا پہ تو بیٹھ کے وی آر لائک اس کے لیے جسٹس لینا ہے, یہ بات ہے, لیکن ہم اگر خود سے دیکھیں تو ہم اپنے گھروں میں بھی وی آر ناٹ ایجوکیٹنگ دی چلڈرن. کیونکہ جب ایک بچہ ہے, جب وہ گرو کرے گا تبھی اس کو یہ ایجوکیشن اگر بیسک ہی نہیں ماں نے سکھائی ہوئی تو وہ کس طرح بڑے ہو کے وہ کیسے امپلیمنٹ کر سکتا ہے وہ چیز. جب آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جہاں ہم بات کرتے ہیں اسلامی معاشرے میں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی. حجۃ الوداع کا جو آخری خطبہ تھا اس میں یہ بات کی گئی کہ کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے, کوئی نسلی امتیاز نہیں ہے, کوئی امتزاج نہیں پیدا کیا گیا ایک معاشرے میں, کوئی تفریق نہیں کی گئی. لیکن آج بھی اگر آپ یہ دیکھیں, ہم غربت کو ختم کرنے کی بات نہیں کرتے, ہم غریب کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور یقیناً یہ ان باتوں میں بڑا واضح ہے کہ جب ایک غریب شخص جس کے پاس وسائل موجود نہیں ہیں, نہ وہ انصاف حاصل کر سکتا ہے, نہ اس کی تعلیم کے پاس رسائی ہے, نہ ہی وہ اس کے لیے کوئی, یعنی اگر آپ اس کا علاج معالجہ کرنا چاہیں تب بھی اس کو اپنی جیب کی طرف دیکھنا چاہتا ہے. حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کا بہت ہی مشہور قول ہے کہ اس معاشرے میں تنزلی کا کوئی حال نہیں ہوگا, اس کو روکا نہیں جا سکتا. یہ اس کے مفہوم ہے جس میں 3 چیزوں کے لیے انسان کو اپنی جیب کو دیکھنا پڑے, اور یہ 3 چیزیں ہیں جب آپ انصاف کی بات کریں, جب آپ ہیلتھ کیئر کی بات کریں, اور جب آپ ایجوکیشن کی بات کریں. اور یہ واقعی ہمارے لیے یہ آئینہ ہونے چاہیے کہ ان تینوں ہی چیزوں کے لیے آج اگر آپ کے پاس آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں تو آپ کے پاس کوئی. اور خاص طور پہ ہم پروگرام کو جس طرح آگے بڑھائیں گے, ڈگنیٹی آف دا پور کی بات کریں گے. یعنی ہمارے ہاں وہ کسی بھی دروازے پہ اگر دستک دیتا ہے تو پہلے تو اس کو اس کی غربت کا, اس کی بے بسی کا, اس کے پاس وسائل نہ ہونے کا اس کو احساس دلایا جاتا ہے. ہم کسی کو کچھ دے کر, اس کی مدد کر کے خود اپنے آپ کو بہتر اور عظیم محسوس کرتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دیٹ از اے ویک اپ کال فار ایوری بڈی. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں جی ہمارے کچن پہ. ہمیشہ کی طرح شیف عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور باتیں تھوڑی تلخ ہیں, تیکھی ہیں, تبھی یہ کچھ میٹھا بنانے لگی ہیں. کیا بنائیں گی آج عائشہ؟ آج بناؤں گی چکن فرائڈ فنگرز, اور ساتھ بناؤں گی لاہور کی مشہور پیڑا لسی. پیڑا لسی. آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ گرمی بہت ہے اور یقیناً اس وقت ڈی ہائیڈریٹڈ بھی فیل کریں, اسٹیمنا آپ کا بڑھ رہا ہے روزوں کے حوالے سے, لیکن کہیں نہ کہیں نکاہت, ویکنس بھی آپ کو ہو رہی ہوگی, تو پیڑا لسی از دی ایکسلنٹ رسپانس ٹو دیٹ. اس کے علاوہ چکن اسٹرپس بننے والی ہیں. جی چکن, اس پہ میں رول کی جو پٹی ہوتی ہے, مانڈا پٹی, اسے کوٹ کر کے پھر فرائی کروں گی. اوکے سو دیز آر ایکسلنٹ اسنیکس. ونس اگین جس طرح ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ان کو افطار میں استعمال کرنا چاہیں گریٹ, ورنہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جی اب عید کی اپنی تیاریوں کے لیے بھی. یہ آئیڈیاز کلیکٹ کیجئے, اپنی عید کی ٹرالی کو اور زیادہ ڈفرینٹ اور انٹرسٹنگ بنائیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک. کیپ واچنگ باران رحمت. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. ویسے تو کہا جاتا ہے کہ جی ٹو مینی کوکس اسپوائل دا براth, لیکن جب ہم باران رحمت کی بات کرتے ہیں, وی آر مور دین ہیپی ٹو ہیو ایز مینی کوکنگ ایکسپرٹس ود اس ایز پاسبل. عائشہ تو ہمارے پاس, ہم نے کام میں ان کو لگا دیا ہے, لیکن اب ہمارے پینل میں ہمیں جوائن کیا ہے میری بہت ہی اچھی دوست عروج نعمان نے. السلام علیکم عروج. عروج 3 سال بعد ملاقات ہو رہی ہے. وی ور ٹوگیدر ان دی لاسٹ رمضان ٹرانسمیشن, اور آج بڑا عجیب اتفاق ہے کہ ہم شروع میں بھی جب پروگرام کی شروعات کی تو امجد بھائی کے ریفرنس
کانفرنس سے کی اور بالکل. مجھے یاد ہے کہ وی ور آن دا سیٹ when the news broke. Yes, it was اب مجھے تو ایسا لگتا ہے I'm still reeling from it. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جو sink in نہیں کرتی آپ I remember it's one of those things. when the news broke تو تم لوگ اتنے شوق میں تھے and I mean thankfully I wasn't on air at the time when it happened but you guys had to like I saw کہ کتنا مشکل سے کتنا effort کر کے تم لوگوں کو you had to keep a straight face and you know carry on with the transmission. روش بیکاز ہم لوگ اگر یاد ہو وہ سحری کی ٹرانسمیشن دیکھ کے بیٹھے تھے. اب جیسے ریگولرلی ہم آتے ہیں اسی طرح ہماری 1 بجے پری افطار ٹرانسمیشن شروع ہوئی اور سحری میں ایک شخص کو آپ نے دیکھا ہو اور ایک ناتا بھی ہوتا ہے ویسے ہی تھرو آؤٹ آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اتنی ملاقاتیں ہوں. اٹ واز جسٹ ٹو شاکنگ. ابھی بھی اٹ گیوز یو گوز بمپس اینڈ جس طرح پھر فیملی کو اس نے فیملی نے اس سے کوپ کیا. لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا لیکن جیسے کچھ لوگوں کا وہ کہتے ہیں نا بہت سارے لوگ پبلک فگرز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ شہرت مقبولیت بہت لوگوں کے حصے میں دیتا ہے لیکن جو پیار اور جو رشتہ لوگوں کا ان کے ساتھ تھا جس طرح لوگ نکل کے پھر باہر آئے اور ان کے سفر آخرت پہ ان کے ساتھ تھے آئی تھنک وہ سائٹ دیکھنے والی بالکل. اور اس کو بھی ہم نے اکٹھا دیکھا تھا. جی ایبسلیوٹلی وی ور فالوئنگ اٹ کیونکہ وہ ایک طرح سے پھر میراتھن بن گئی تھی. اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ایک خصوصی گفتگو ہم نے امجد صابری صاحب کی والدہ سے بھی کی اور وہ ہمارے پاس ایسا پیکیج موجود ہے. ویسے تو جو ان کا غم کا مداوع ہے چاہے جتنا بھی وقت گزر جائے اس پہ کوئی مرہم یعنی اتنا میرے خیال میں اتنا مؤثر نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی آج امجد صاحب کو یاد کرتے ہوئے ان کے گھرانے سے ان کی والدہ سے ہم نے جو گفتگو کی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. وہ تھا گھر بھی باہر بھی ایک عجیب گہما گہمی تھی اور یاد کم نہیں ہوتی یاد تو اور بڑھتی جا رہی. اب اس وقت تو وہ اتنی ماشاء اللہ سے گہما گہمی کرتا امی یہ لیا امی وہ لیا اب کیا کرنا اب یہ کرنا وہ جاؤ بازار میں جاؤں مجھے ٹائم نہیں ہے جاؤ آپ سے لے جاؤ خرید میں فروخت میں بازار میں ٹائم ہوتا تو خود بھی چلو میں دلوا کے لاؤں گا سب کو کپڑے دلواؤں گا یوں کروں گا. ایک بہت ہی پیارا اور انسان بیٹا تھا. ایک تو یہ بھائی چلے قوال ہیں نعت خواں ہیں سب کرتے تھے وہ لیکن ایک انسان بھی بہت اچھا انسان تھا. یہ بالکل تو کافی اپنے والی انہوں نے بھلوا دیا تھا مجھے جیسے اب آپ آئے ہوئے ایسے لوگ میں فلمیں جاتے پوچھتے تھے آپ کو حاجی صاحب یاد آتے ہیں. میں نے کہا نہیں اللہ نے مجھے اس کا نیم حاجی صاحب کا نیم بدل دے دیا اب کیا یاد کرنا. اور اس کو تو میرے خیال سے زندگی بھر سمجھ گیا جب ہم وہیں جائیں گے جب ہی ہم بھول پائیں گے. امجد کو نہیں بھول سکتے. ایک میرا تو بیٹا تھا میں تو ماں تھی یہ تو سارا پاکستان انڈیا یورپ سب اس کی تو ماں بنی کہیں آج تک یہ پرسہ ہو رہا ہے. امجد کیا دے گیا ایسا تم لوگوں کو اللہ جانتا ہے. یہ اس کی رحمتیں برکتیں ہمارے پہ اتنی نازل ہوئی ہیں کہ ہمارا منہ نہیں ہے کہ ہم تعریف کریں کس کی تعریف کریں. بس دعا ہے اس کے لیے اللہ اس کو آخر میں بھی اول میں بھی اس کو ملا ہے تجربہ ملا اس کو بہت انعام اکرام وہاں بھی مل رہا ہے. اور کیا بتاؤں اس کی تو ایک ایک بات پوچھنے والی ہے ایک ایک بات بتانے والی ہے. دیکھیں ابھی اس کے نام کا کنواں کھدا ہے یہ جو آتا ہے مدر ڈے تو 3 سال کی بات ہے. یہ کشن وغیرہ لے کے آئے یہ لکھوا کے لایا ہے اور دیکھیں آپ پڑھیں کتنا زبردست شعر ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اس سے نصیحت ہو. دنیا کو ماؤں کا ادب کرنا سکھا دیا ماؤں کی عزت کرنا میرے امجد نے سکھا دیا لوگوں کو. اتنا ادبدار میرا بیٹا. ایک ایسی آواز ایک ایسا شخص جس کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے. اور یقیناً ان کی والدہ نے بہت خوبصورت بات کی کہ آج رمضان مبارک کی 16 تاریخ پچھلے کئی دنوں سے ہم والدین کے ادب ان کی فرما برداری کا ذکر کر رہے تھے لیکن جب والدین خود اپنے ایسے فرما بردار بیٹے کو یاد کریں تو آپ کے دل پہ بھی چھری چلتی ہے کہ کس طرح ان کو صبر آئے. اور یہی وہ معاملہ ہے جس کو ہم نے لارجر ایشو میں بھی آج ڈسکس کیا کہ سوشل جسٹس ایسے
کوئی بھی اللہ تعالیٰ کسی پہ بھی یہ مشکل نہ آنے دے کہ کسی کا لخت جگر، کسی کا بیٹا، کسی کا پیارا اس سے اس طرح جدا ہو. لیکن یقیناً امجد صابری کی جو چھاپ، چاہے وہ جانرا آف قوالی کی بات کریں یا جتنے لوگوں سے ان کا رابطہ تھا، جن سے ان کا ناتا تھا. ایک خاص بات آپ کو بتاتی ہوں امجد بھائی، اکثر جب آتے تھے اور میری ان سے جو لاسٹ میرے خیال میں انٹرویو یا ملاقات ہوئی تھی وہ محرم کے مہینے میں ہوئی تھی، اور ان کے ارد گرد ان کی پوری جو کالونی ہے، جو ان کے نیبرز ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ امجد بھائی اپنے ہاتھ سے جو سبیل پہ یعنی جو شربت بناتے تھے وہ اپنے ہاتھ سے بناتے تھے. اینڈ ہی یوزڈ ٹو سے کہ میں نے جب شروعات کی تھی تو میں صرف 5-6 لیٹر ماشاء اللہ سے بنتا تھا، اینڈ اس میں اتنی اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی اور اتنی ان کی اپنی عزت اور اتنی اس کی تکریم تھی اور اتنے وہ خلوص کے ساتھ یہ کام کرتے تھے کہ بائی دی اینڈ جو لاسٹ انہوں نے محرم گزارا تو یہ تقریباً کوئی 150 سیر دودھ کا یہ شربت بنتا تھا جو یہ اپنے ہاتھ سے خود بناتے تھے. اینڈ پیپل یوز ٹو کم بائی. تو اللہ تعالیٰ ان کے ان اچھے اعمال کو، اس خلوص کو، اور خاص کر جو ان کی قربت اور محبت تھی گھرانہ رسول سے، اس کو قبول کرے اور اسی کے توسط ان کے درجات کو بلند کرے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں جی. بڑا مشکل ہے یہ امیجن بھی کرنا کہ کوئی آپ کا ایسا قریبی ہو، کوئی اتنا پیارا ہو، اور اس بات سے قطع نظر کہ وہ پاکستان کے لیے، ہماری ثقافت کے لیے بہت بڑا اثاثہ تھے، بس بحیثیت انسان کے. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پہ نظر ڈالتے ہیں تو حضور اکرم نے فرمایا کہ جس نے ایک شخص کی، ایک انسان کی زندگی بچائی، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. لیکن ہمارے ارد گرد لوگوں کی زندگی ایسا لگتا ہے کہ بے معنی ہو گئی ہے، نہ ہمیں ان کی عزت کا خیال ہے، نہ ان کی صحت کا خیال ہے، اور نہ ہی ان کی جان اور مال کی کوئی قدر ہے. تو یہ ہمارا آج کا سبجیکٹ ہے. اس پہ آپ بھی کال کر کے بتائیے کہ کیا جہاں ہم اپنے آپ کو صحیح کرنے کی بہت ساری عہد کرتے ہیں، ریزولوشنز پاس کرتے ہیں، رمضان کے مہینے کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اندر اچھی عادات کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی عبادتوں میں، اپنی نمازوں میں پابندی کی بات کرتے ہیں، کیا ہمیں من حیث القوم جاگنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ انسانی حقوق کی، ہیومن رائٹس کی، سوشل جسٹس کی جس طرح کی پامالی پاکستان میں ہو رہی ہے اس کو بھی ہم بدل سکیں؟ ساتھ صاحب آپ کیا کہیں گے کہ امجد صابری اور نہ جانے کتنے پبلک فگرز، حکیم سعید کا یہاں پہ ذکر کرنا چاہیں گے، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بے لوث خدمت کی ہمارے معاشرے کی، ہماری کمیونٹیز کی، لیکن ان کے رخصت ہونے کا انداز آج بھی دل کو تکلیف دے. یہ تو کبھی بھی نہیں بھول سکتے. جب امجد کی بات کر رہے تھے I was thinking of Hakeem Saeed as well, because they are two iconic people who literally at the عروج پہ and جو کراچی کے لیے کیا، جو لوگوں کے لیے کیا، بے لوث کام کیا. See, this is a loss for us, the people who are left behind. وہ لوگ تو اپنا کام کر کے چلے گئے، ٹھیک ہے نا. Now the question is what do we do about it, ٹھیک ہے نا. And اس میں I think there are a lot of civil societies. پرابلم یہ گورنمنٹ پہ ڈپینڈ کرنا اور ویٹ کرنا کافی دیر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے جوڈیشل سسٹم کی بات کر رہے ہیں، ان میں بڑی پرابلمز ہیں. بٹ دیر آر سم آرگنائزیشنز جو کہ گراس روٹ پہ کام کریں، جیسے ایک آئم کراچی ہے، ٹھیک ہے نا، جو ایکسٹریم وائلنس کے خلاف کام کر رہا ہے تھرو آرٹ، کلچر اینڈ اسپورٹس. ایک پبلک انٹرسٹ لا ایسوسیشن جس کا میں پریزیڈنٹ تھا 4 سال تک، جو فنڈامنٹل رائٹس آف دا سٹیزن آف پاکستان پہ کام کرتا ہے. ابھی میں یہ بات کر رہا تھا کہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے سٹیزن کو اپنی رائٹس بھی نہیں پتہ ہیں. ایجوکیشن تو خیر الگ بات ہے، جو بیسک ایجوکیشن سے تو بہت آدموں کو شعور آ جاتا ہے اور وہ بہت ساری باتیں سمجھ جاتا ہے. لیکن ایک ہے کہ آپ کی انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ کی رائٹس کیا ہیں، ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل ایک ہے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ، آئی ڈونٹ نو آپ نے اس کو RTI، جس کے اندر ہر سٹیزن جو ہے اس کے پاس رائٹ ہے کہ کسی پبلک آفیسر سے سوال کر سکتا ہے. ہمارے تو لوگ ڈرتے ہیں پوچھنے سے. مجھے ایسا لگتا ہے ساتھ صاحب اس میں ایک اگر گیپ کہیں ہیں، بالکل گراس روٹ لیول کی اگر بات کی جائے تو لوگوں کو اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پتہ ہے، لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کون سا دروازہ کھٹکھٹایا جائے، کیا میرے رائٹس ہیں، مجھے واٹ ایم آئی انٹائٹلڈ ٹو، واقعی دیر از اے بگ گیپ ٹورڈز اٹ. بٹ آئی ووڈ لائک ٹو آسک دا لیڈیز، عروج، اریج، آپ لوگ کیا کہیں گے کہ بحیثیت خواتین، بحیثیت مدرز، ڈو یو فیل کہ ہمارے یہاں خاص طور پہ بچوں کی اگر بات کی جائے تو ہم جس طرح کا معاشرہ ان کو دے رہے ہیں، جہاں پہ کمپیشن کم ہے، جہاں وہ ظلم اور زیادتی کو روزانہ دیکھتے ہیں، وائلنس کو ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں، یہ نیکسٹ جنریشن کے لیے کیا ہوگا؟ اٹس ریئلی اسکیری. مجھے تو اپنے پرسنلی اپنے گھر کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اتنے سارے اف یو ٹرن آن دا نیوز چینل اور یو نو ایون اف یو ڈونٹ ٹرن سوشل میڈیا، بچے کافی چیزوں سے ایکسپوزڈ ہیں. آئی فیل کہ انسینسٹیو ہو رہے ہیں بچے، کیونکہ وہ اتنا کچھ دیکھتے ہیں. یہاں پہ بم پھٹا، 200 people dead, let me finish my homework. Like literally that's the next thought. Right. You know, there's no pause, stop, you know, there's 200 people somewhere in the world. You're not processing the pain. آپ کے لیے وہ صرف ایک نمبر بن گئے. Exactly. And as a result, I feel کہ بچے جو ہیں وہ واقعی میں بہت زیادہ
بے حس ہو رہے ہیں. حس جو ہے ہماری سینسٹیوٹی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. ایموشنل کیا کہتے ہیں آئی کیو جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ نیچے آ گیا ہے. لیکن عروج پر واٹ از دا وے ٹو ڈیل ود اٹ؟ لائک آئی ایم شیور کہ ایز اے پیرنٹ آپ تو شیلڈ کرنا چاہو گے, آپ کا تو دل کرتا ہوگا کہ وہ ایسی کوئی خراب خبر سنے ہی نہ, پروسیس کرنا, یا وہ ہاؤ ڈو دے میک سینس آف دس ریئلی وائلنٹ unjust world around them? So you start, for me in my house, we have a lot of pets. ہمارے گھر میں کافی سارے pets ہیں. تو recently about a year and a half ago my child had a very rude awakening because one of our dogs died. And it was in Ramzan actually that incidentally it happened. خیر وہ بہت روئی and she didn't understand why the dog is not coming back. And then she lost her grandfather like soon after. And for her to, that was when comprehension came. میرے خیال میں اس وقت سلینا تھی 7. So for her to understand that if a person is gone, they're gone. اور وہ جو پہلا انکاؤنٹر ہوتا ہے, جو پہلا انکاؤنٹر کسی کی دنیا سے رخصت ہونے کا, کسی کی موت کا, کسی کی ڈیتھ کا, وہ پہلی دفعہ. اینڈ آئی ایز اے پیرنٹ میں آپ کو بتاؤں میرا بہت مجھے اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو لیٹ ہر. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کسی طرح اس کو چھپا لوں, اس کو ڈھال بن جاؤں, اس کو نہ پتہ چلے. بٹ ہاؤ ڈو, obviously it's a grandparent, you can't really hide it. So for her to process that and you know understand that, and there were lots of questions, بہت سارے سوالات تھے اس کے اوپر کہ کیا ہوا, کیسے ہوا, اب اس کا مطلب کیا ہے, do we get to see him again, do we not see him. It's you know it's difficult. اچھا, واقعی ایسے موقعوں پہ آپ کو ایک ہم اکثر بات یہ کرتے ہیں کہ جب آپ بالکل ہی اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں تب آپ کا وہ اسپریچول کنیکشن آپ کے لیے واپس آتا ہے, اس کے معنی واپس آتے ہیں. جو کنٹرول آپ کھو چکے ہوتے ہیں, آپ کو کسی اپنے سے بڑی ذات, ایک ہستی پہ آپ ڈپینڈ کرنا شروع کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے, میرے معاملات کو آسان کر دے. اور اکثر آپ کو بتاتے چلیں کہ میرے لیے بڑا ایک ہارٹننگ ٹائم یہ ہوتا ہے کہ, اور ہم اکثر اگر ملک سے باہر ہوں تو اس بات کو بڑا اعزاز بھی دیتے ہیں کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے. اور یہ ایک ایسا کنیکٹ ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں نا کہ انسان سکسیس کے پیچھے بھاگ رہا ہے, اس کو کامیاب ہونا ہے, لیکن حی علی الفلاح یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ممبر سے, اس مسجد کے مینار سے آپ کو 5 دفعہ ایٹ لیسٹ دن میں فلاح کی طرف, سکسیس کی طرف بلایا جاتا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ علی رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے, اور یہ جو ہے نا ان کی جو وجہ شہرت بنی ہے ان کی خوبصورت اذان ہے. یعنی ویسے تو کہا جاتا ہے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اذان دینے کا, اپنے مسلمان بھائیوں کو نماز کی طرف بلانے کا, راغب کرنے کا ثواب کتنا ہے, تو باقاعدہ تم لوگ اس کا قرآن نکالا کرو اور اس کے لیے بھگدڑ مچ جائے, اس کے لیے کمپٹیشنز ہونے لگے. یہ مفہوم ہے جی اس حدیث مبارکہ کا. لیکن ان کی بھی آواز ان کی وجہ شہرت بنی, یہ خوبصورت ان کی اذان دینے کا انداز. ہمارے ساتھ موجود ہیں علی. السلام علیکم علی. وعلیکم السلام. آپ مجھے بتائیں گے علی کہ پہلی دفعہ آپ نے اذان کب دی اور یہ شوق آپ کو کیسے پیدا ہوا؟ کیا گلی یعنی جو آپ کا گھر کے قریبی مسجد تھی وہاں پہ آپ پہلے آپ نے بطور مؤذن فرائض انجام دیے, یا کس طرح آپ کے لیے یہ شوق پیدا ہوا؟ بچپن میں جب ہم پی ٹی وی پہ اذان سنا کرتے تھے 9 بجے کی خبروں کے بعد جی, تو وہ جو اذان تھی وہ بڑی ہمارے لیے ایک انسپائرنگ ہوتی تھی, ہم اسے سنتے تھے. تو جب میں نے اپنا ہوش سنبھالا تو میں نے کوشش کی کہ میں اس طرح سے اذان دے سکوں. صحیح. تو جو ہمارے محلے کی مساجد تھی میں نے ادھر جا کے اذان دی تو لوگوں نے کافی اپریشیٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کی جو آواز ہے وہ کافی سملیرٹی رکھتی ہے جو حرمین شریفین میں جو اذان دی جاتی ہے اس حوالے. تو میں نے اسے کوشش کی اور لوگوں کو پسند آ گیا. تو اچانک سے ہی فیس بک پہ بھی کافی وائرل ہو گیا. تو مجھے بتائیں علی, ابھی آپ کی کیا روٹین ہے علی رضا؟ آپ یعنی 5 وقت کی اذان دیتے ہیں, خصوصی کوئی خاص اذان نماز جیسے جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہیں, یا آپ یہ جب آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ اس طرح کی تھوڑا سا اپنا کنٹریبیوشن دیتے ہیں اس میں؟ ظاہر مصروفیات ہوتی ہیں زندگی میں, جیسے جاب ہے, اسٹڈی ہے, تو اس دوران پھر جب بھی کہیں پہ بھی موقع ملے تو کوشش کی جاتی ہے کہ اذان دی جائے, اور باقی پرماننٹ تو نہیں.
تو اچھا بس یہی ابھی علی رضا کوئی اذان کا وقت تو نہیں ہے, کسی وقت نماز تو نہیں ہے, لیکن اگر میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی ہمارے ویورز کے لیے بھی کہ اگر آپ کی خوبصورت آواز میں ہم اذان سن سکیں, بیکاز اٹ از ون آف دا تھنگز دیٹ کنیکٹس اس موسٹ اسٹرانگلی ود آور فیتھ, تو پلیز اگر آپ بتائیے. جی اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. ہماری گفتگو ہمارے مہمانوں سے جاری ہے. اب کوئکلی, کیونکہ اس سیگمنٹ میں جاننا چاہتی تھی کہ ان کے ذہنوں میں سلوشنز کیا ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ تنزلی کا شکار ہے, ہماری ریالٹیز اوور نائٹ نہیں چینج ہو سکتی. ایک پوری جنریشن, اگر آپ 9/11 کے بعد امیجن کریں, آج اس جنریشن, اگر کوئی 9/11 یعنی 2001 میں پیدا ہوا تھا, آج وہ 18-19 سال کا ہو چکا ہے. اینڈ ایک پوری جنریشن نے, ان کی ریالٹی یہی تھی کہ جی بام بلاسٹ ہو رہے ہیں, کیجولٹیز ہو رہی ہیں, اسکولز آر انڈر اٹیک, آفیسز آر انڈر اٹیک, ماسکس آر انڈر اٹیک. تو یہ اسی دنیا میں بڑے ہوئے ہیں. لیکن گوئنگ فارورڈ یہ ایک پیسفل, ایک پرامن دنیا کو کیسے امیجن کرتے ہیں اور کس طرح ہم ان کے لیے ممکن بنا سکتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. ساتھ صاحب آپ کیا کہیں گے, سولوشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں, سب سے بڑی بات جو میں کہوں گا نا, کہ جو کراچی میں رہ رہے ہیں, میں کراچی کی بات کر رہا ہوں, بٹ پرابلم پاکستان وائڈ ہے جی, کہ you have to do something. You can't just sit there and complain and say کہ یار کچھ نہیں ہے, سب گندہ ہو گیا ہے. So now what can you do? You can become part of a movement. You can become part of an organization. You can put in your little contribution. Exactly. جس طرح ہمارے پروگرام میں صاحب کل آئے تھے, there were students who were running a student organization to serve the underserved. تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, اپنے حصے کی شمع جلاتے چلو, that's the best way forward. آپ لاز نہ بریک کریں, آپ ٹریفک لائٹ پہ رکیں, ٹھیک ہے نا, چاہے سب آپ کو توڑ کے جا رہے ہیں, جہاں پہ آپ اپنے لیے ایک اچھائی کر سکتے ہیں وہ کرنا بہت ضروری ہے. اریج آپ کیا کہیں گے, how can we make things better? اچھا, ایز اے مدر میں بتاؤں گی کہ آئی تھنک ہمارے اندر ایکسیپٹنس نہیں ہے دیٹ ادر پرسن کین بی رائٹ, یا اس کا پوائنٹ آف ویو یہ چیز نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں پورا اوور آل ورلڈ میں, کہ کیا ہوتا ہے ایشوز پہ لڑائی جھگڑا, لاز بریک ہوتے. اب کوئی بچہ ہے جس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, ایون اف آئی ایم بیٹر دین somebody, اس کا پوائنٹ آف ویو بھی صحیح ہو سکتا ہے. اور میرا یہ بات ورس یعنی رائٹ when نہیں, two people think differently, اور یہ بہت اہم بات ہے جو عریش نے یہاں پہ کہی ہے. ہم اکثر بچوں کو ایسے پروان چڑھاتے ہیں کہ اگر آپ جو سوچ رہے ہیں, جو ہم نے ان کو دینی تعلیم دی ہے, جو گھر کا ماحول ہے وہ صحیح ہے, اور اس سے مختلف سوچنے والا شخص اس کے ذہن میں فوراً غلط ہو جاتا ہے. آپ اور دوسرا ایک وقت میں صحیح ہو سکتے ہیں. acceptance of the other person as the other person is. Absolutely. اس کو Acceptance یہ of چیز diversity. اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے تو آئی تھنک سوسائٹی میں بہت سارے پازیٹیو چینجز آتے ہیں.
کا. عروج, آپ کا اوپینین لینے سے پہلے ذرا ہم ناظرین کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ یہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. جس طرح کہ عائشہ نے بتایا تھا the chicken is marinated, اس میں کیا کیا ڈالا ہے تم نے؟ پہلے تو چکن کو جولین کٹنگ میں کاٹ لیا تھا اس طرح سے, پھر ہم نے اس میں ڈالا تھا سرکہ, لیمن جوس, چلی ساس اور سویا ساس, بلیک پیپر, سالٹ. اور یہ کتنی دیر تک میرینیٹ کریں؟ ہاف 1 hour. 1 hour اور سمتھنگ, بیکاز آئی تھنک چکن کو جتنا اگر 1 گھنٹہ انف ہوتا ہے اس کے لیے. صحیح ہو گیا. اچھا, اب اس کے بعد آپ نے اس کو اس بیٹر میں, یہ بیٹر, ہاں یہ ہے صرف یہ میدا ہے اور انڈا, یہ میں لکھنا بھول گئی ہوں, سوری, لیکن یہ آپ کو بتا دیں. یہ دیکھیں وہی ہوتا ہے نا جو میں نے آپ کو بتایا تھا, شیر کی خالہ سب کچھ سکھاتی ہے, پیڑ پہ چڑھنا نہیں سکھاتی. یہ جو سیکرٹ تھا نا, اب ہم نے اس کو پتا کر لیا ہے. یہ کیا کیا ہے بتاؤ ذرا جلدی سے. میدا ہے, اس میں ایگ ہے اور واٹر ہے. ہم نے اس کا ایک اچھا سا پیسٹ بنایا تم نے, اتنا رنی بھی نہیں ہے یہ کہ کوٹ ہو جائے آرام سے. اچھا جی, اور یہ آپ کی ہے سموسا پٹی جس کو آپ نے سٹرپس میں کاٹا ہوا ہے. اس طرح سے کاٹ لیا. اب ہم اسے اس میں پہلے ڈپ کر رہے ہیں, اوکے, اس طرح سے, اور پھر ہم اسے اس طرح سے کوٹ کریں گے. یہ ہے تھوڑا سا محنت کا کام کہ ایک جو سٹرپ ہے اس کے اوپر ایسے آپ نے یہ اسے تھوڑا سا گیلا یہ لگائیں گے نا ہم. جی, بیٹر تو یہ رہے گا کیسے؟ مجھے یہ رہے گا اس طرح سے, یہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا کیونکہ سوکھے گا نا, کیونکہ ہم نے میدے اور انڈے کا جو پیسٹ لگایا اس سے سوکھے گا تو پھر یہ چپک جائے گا. اب یہ میں نے پہلے سے بنائے ہوئے, یہ دیکھیں چپک چکے ہیں. اچھا, اور اس کو تھوڑی دیر یہ لگانے کے بعد آپ کیا ریکمینڈ کرو گے؟ فریج میں رکھیں؟ ہاں فریج میں رکھیں 20 سے 25 اچھا جی, یہ ابھی اس طرح کا کام, یہ کاروائی جاری ہے جس کے اندر عائشہ ان ساروں کو کوٹ کر کے رکھیں گی. تھوڑی دیر بعد ان کے پاس واپس آئیں گے. اور آج ویسے بھی پیڑا لسی بھی تیار ہونی ہے. پیڑا لسی میں ایڈیشنل چینی تو نہیں ڈالو گی نا؟ پھر تھوڑی سی ڈال رہی ہوں میں, کیونکہ ہاں, لیکن اگر جن کو زیادہ میٹھا نہیں پسند تو پیڑا از آلریڈی گوئنگ ٹو بی ویری میٹھا. اور عروج, آپ کو یہ ریسیپیز کیسے لگ رہی ہیں؟ کچھ یاد آ رہا ہے؟ ڈیجا وو ہو رہا ہے کبھی آپ؟ جی, رمضان ریسیپیز آر آلویز ویری انٹرسٹنگ بیکاز ہر کوئی یہ سوچ رہا ہوتا ہے, آئی ایم شیور یہ بھی سوچ رہی ہوں گی کہ کتنا جلدی ٹائم پہ بھی بنانا ہے, میک شیور کہ سب لوگوں کے پاس انگریڈینٹس بھی ہو. سو یس, اچھا ویسے میں بتاؤں, اگر میں افطار بنا رہی ہوں اور اس طرح کی کوئی ریسیپی ہو, ویسے تو یہ جھٹ پٹ بننے والی چیزیں ہیں لیکن تھوڑی سی محنت پھر بھی ریکوائرڈ ہے. جی, اسٹرپس بنانا, یہ کرنا, میرینیٹ کرنا, تو میں ایسا کوئی آئٹم ایک ہی بناؤں, میں کہوں گی بس یہی کھا لیں افطار. کھجور شربت زیادہ کھا نہیں سکتے سدرا, ان اینی کیس. افطار پہ آئی تھنک ہر کوئی اتنا سا کھاتا ہے. آئی بین شاکڈ کہ کسی سے کچھ کھایا ہی نہیں جا رہا افطار پہ, ہے نا. مجھے لگتا ہے دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ جو ہے نا, آل یو کین ایٹ افطار بفے ہے, بیکاز اس میں کھانے آپ نے وہی 4 پکوڑے ہوتے ہیں. 2-3 ریسٹورینٹس پہ آل یو کین ایٹ بفے, اور بھائی پارٹی ہے بھائی, لوگوں اتنا سب لوگ بناتے ہیں, 400 بندہ آتا ہے پھر بھی بچ جاتا ہے. وہ پہلے نا اوور ویلم ہو جاتے ہیں جیسے ہی آپ جاتے ہیں اور اتنی ساری چیزیں دیکھتے ہیں نا. ویسے تو ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کل ویسے تعلیمات کے حوالے سے بھی نا, کہ آپ کو بہت سارے میسیجز بڑا کلیئرلی قرآن نے بتایا, کسی کی حق تلفی نہیں کرنی. آپ اگر تجارت کرتے ہیں تو اپنا سامان کلیئرلی لوگوں کو بتائیں, اس میں اگر کوئی نقص ہے. یعنی بیسکلی دیانت داری, آنیسٹی, وچ آر ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو اپ ہولڈ, لیکن ہم کہیں نہ کہیں اس میں سمجھتے ہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں, شارٹ کٹ لگا لیتے. تو یہ ہمیں بھی نا بہت ساری تعلیمات ایک ساتھ اوور ویلم کرتی ہیں اور ہم اس میں سے بھی تھوڑا تھوڑا لینے کی کوشش کرتے ہیں. آج یہ اپلائی کر لیتے, آج میں صرف سچ بولوں گا, آج میں صرف غیبت نہیں کروں گا, غیبت کی باری کل آئے گی. سو دیٹ از ناٹ دا وے فارورڈ. یہ تو تھی تھوڑی سی لائٹ ہارٹڈ بات. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جب علی رضا کی خوبصورت آواز میں ہم اذان سن رہے تھے, میں سوچ رہی تھی کافی آئی تھنک اٹ ہیز آلویز بین اے پوائنٹ آف ریفلیکشن فار می, کہ دنیا کو کہا جاتا ہے کہ دنیا ایک سراب ہے اور اٹس آل جسٹ اے مراج, اور بہت جلدی وقت گزر جاتا ہے. اور اس میں اکثر لوگ یہ مثال دے رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہمارے گھرانوں میں, مسلمان گھرانوں میں, جب ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کی کان میں اذان دی جاتی ہے, اور جب آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو آپ کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے. تو پیپل سے کہ اف یو لک ایٹ اٹ, یہ زندگی اتنی مختصر ہے جتنی اذان اور نماز کا جو فاصلہ ہوتا ہے, کہ اذان ہوئی اور تھوڑے عرصے میں آپ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے. سو واٹ یو ڈو ان دا مڈل میکس آل دا ڈفرنس. اور اس میں آپ کی پرائیورٹیز, آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ کیا آپ صرف اور صرف دنیا میں اپنی انٹرٹینمنٹ, اپنے آپ کو گزارنے کے لیے آئے ہیں کہ جی مجھے یہ پسند ہے, میں نے یہ اچیو کرنا ہے, یا آپ کی ایگزسٹنس کا کچھ اور بھی پرپس ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں؟ اریج, آپ کے ارد گرد جو سب سے خوش لوگ ہیں, کیا آپ یہ مانتی ہیں کہ وہ واقعی وہ ہیں جو دوسروں کو کچھ دینے پہ بلیو کرتے ہیں, جو معاشرے کو کچھ دینے پہ بلیو کرتے ہیں؟ اور پتہ ہے ایکسپیکٹیشنز جتنی آپ کم رکھے نا, وہ اتنی ہی زیادہ سیٹسفائڈ لوگ ہوتے ہیں. لیکن یہ کیسے کم رکھیں بھائی؟ ہم تو چکن سے بھی توقع کرتے ہیں کہ وہ زیادہ کرسپی ہو, تو ہم زندگی میں ایکسپیکٹیشنز کم کیسے کریں؟ کاٹ ہے ہر چیز یہی, ہم لوگ اگر اچیو, جب تک جتنی زندگی اس میں اگر تھوڑی سی اچیومنٹ ہو جائے اس چیز کی,
کہ ہم لوگوں کو دے سکتے ہیں اور لوگوں سے واپس ریٹرن میں کچھ نہ لینا. صحیح صحیح. یہ اگر اچیومنٹ ہو جائے بہت بڑی بات ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, ہم نے کہا کہ اتنی انٹینس سدرا گفتگو کر رہی ہیں, آج زندگی موت پہ معاملہ بنا ہوا ہے, چیزوں کو تھوڑا سا لائٹ ہارٹڈ کرتے ہیں. جو ہماری خاص جس کو کہتے ہیں نا رمضان کی بہت ساری برکتیں اور رحمتیں, لیکن خصوصی طور پہ جو ہماری دسترخوانوں پہ نعمتیں آتی ہیں اور جو ہمارا اس میں میرے خیال میں کلچرل ذرا رنگ بھی ہے, بر صغیر کی اپنی روایت بھی ہے. ہم نے پکوڑوں پہ پہلے آپ کو جی ایک رپورٹ دکھائی تھی, اور آج یہ دو ہمارے ساتھ کوکنگ ایکسپرٹس کی موجودگی میں ہم پھر جرات کرتے ہوئے آپ کو چنا چاٹ اور فروٹ چاٹ کے اوپر ایک پیکج دکھانا چاہتے ہیں جس کے بغیر بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ جی افطار افطار ہی نہیں ہے. تو آئیے لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دیٹ. چاٹ بر صغیر میں کھائے جانے والی من پسند ڈش ہے. اسے پکوان نہیں کہا جا سکتا, البتہ یہ مختلف پکی ہوئی چیزوں کا ملغوبہ یا مجموعہ ضرور کہلائی جا سکتی ہے. رمضان میں افطار کی دسترخوان پر چاٹ کا ہونا ایک لازمی جز مانا جاتا ہے. چاٹ اگر چنے کی ہو تو پھر بات ہی کچھ الگ ہے, کیونکہ جب چنے, آلو, ہری مرچ, پیاز, لیموں کا رس, زیرہ, لال مرچ, کٹی ہوئی لال مرچ, چاٹ مسالہ, نمک, ٹماٹر, ہرا دھنیا, املی کی چٹنی اور پاپڑی کا ملاپ ہوتا ہے تو مزہ آ جاتا ہے. چنا چاٹ کے علاوہ فروٹ چاٹ ہر ایک کی دل عزیز اور رمضان میں دسترخوان کی زینت ہوتی ہے. فروٹ چاٹ میں شامل پھلوں میں پائی جانے والی غذائیت کی بات کی جائے تو فروٹ چاٹ ایک مکمل صحت سے بھرپور غذا ہے. آپ کو ایک بہت اچھی اگزامپل دینا چاہتی ہوں, میں نے کہیں پڑھی تھی اور میں کل سوچ رہی تھی کہ میں ویور سے ضرور شیئر کروں گی کہ ہم اکثر لوگوں کو تحفہ دینے کی بات کرتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ اچھائی کرو, لیکن اس دوسروں میں کسی نے بڑی اچھی بات یہ لکھی کہ کیا آپ اپنے فیوچر سیلف کو بھی انکلوڈ کرتے ہیں یا نہیں. یعنی ایک آج آپ ہیں, آپ کا ایک سرٹن وے آف تھنکنگ ہے, لیکن تھوڑے عرصے کے بعد آپ جس طرح بن جائیں گے, کیا آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے؟ اور اس کی ایک بہت ہی سمپل مثال اگر دینے چاہیں تو آپ صبح سویرے اٹھ کے جب کام پہ جاتے ہیں تو جب تھکے ماندے واپس آئیں گے تو وہ تھکا ماندہ سیلف بھی آپ ہی ہیں. اس کو ایک گفٹ دیں کہ اپنی چیزیں آلریڈی آرگنائز کر کے جائیں. آپ کا کمرہ صاف ستھرا ہوگا نا تو آپ کا فیوچر سیلف بہت خوش ہوگا کہ اس کے لیے سب چیزیں بڑی آرگنائزڈ ہے نا. صبح صبح ہمیں امی یہ بات کہا کرتی تھی نا کہ بستر بنا کے جاؤ, تو واپس آؤ گے اس وقت ہمت نہیں ہوگی. لیکن ناؤ وین آئی ڈو تھنگس, تو میں واقعی یہ سوچ کے کرتی ہوں دس از مائی گفٹ ٹو مائی فیوچر سیلف. 1 سال کے بعد جب یہ سیونگز جمع ہو جائیں گی تو میں کتنی خوش ہوں گی. تو اپنے فیوچر سیلف کو گفٹ دیجیے, لیکن ساتھ ساتھ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھیں. ساتھ ساتھ دا ایسنس آف لائف, living for others, serving others, اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ small things, tips that you want to give to people. دیکھیں, and just to build on what you just said, اسلام میں بھی یہ کہا گیا ہے, ٹھیک ہے نا, حقوق العباد ہیں اور حقوق اللہ ہیں, ٹھیک ہے نا. سو اگر اس سوسائٹی میں ہر کوئی اس طرح سے مائنڈ سیٹ کرے کہ میں دوسروں کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اور ایک صاحب نے مجھے بڑا اچھا ایک پرپس ان لائف بتایا تھا, آئی ایم پارٹ آف دس لیڈرشپ اکیڈمی, کہ یوز یور یونیکنیس ٹو برنگ happiness and joy in the life of others. سبحان اللہ. And uniqueness وغیرہ, آپ آرٹسٹ ہیں, کوئی کوک ہے, کوئی پڑھا سکتا ہے, everybody is different. I am different than. اچھا, اگر میری یونیکنیس یہ ہو کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے تو میں اس کو کیسے استعمال کروں؟ ورچوز کی بات وہ تو پیشنس نہیں ہے بھائی ایز اے ورچو, تو پھر کیا کیا جائے. لیکن پتہ ہے کل ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اگر آپ قرآن حکیم اور سیرت نبوی کو دیکھتے ہیں, غصہ ختم کرنے کی بات نہیں کی گئی ہے, غصے کو کنٹرول کرنے کی بات کی ہے. تو ہمارے پاس جو ایسے نور بھائی آئے تھے اور مختلف علماء سے ہم بات کر رہے تھے, اور یہ میرے خیال میں سب کے لیے بڑا اہم بات ہوگا کہ آپ کی سوسائٹی کا ارتقاء, اس کی ایولیوشن پاسبل ہی نہیں ہے جب تک آپ کو غصہ نہ آئے کسی ایسی چیز پہ جو آپ کے ارد گرد ہے. یعنی جو انجسٹس ہے, پہلے اس پہ غصہ کریں گے تو پھر آپ کو اس کو تبدیل کرنے کا دل کرے گا. یہ نہیں کہ غصے میں پھٹ پڑیں, لیکن دل میں اس کو برا تو سمجھیں. بیسک ہیومن ایموشن ہے, اگر وہ نہیں ہوگا تو دیٹ مینس کہ آپ ایموشنز لیکنگ ہے. اچھا, مجھے لگ رہا ہے کہ آفتاب بھائی کو اب غصہ آنے لگا ہے, شاید چہرے کے تاثرات بدل جائیں. آپ کو غصہ آتا ہے ویسے عام زندگی میں؟ نہیں, مجھے نہیں آتا. آپ کو دیکھ کے بھی نہیں لگتا, تبھی آپ اتنی خاموشی دیتے, صبر کے ساتھ بیٹھے, اور ہم بھی آپ کے صبر کا امتحان لے رہے ہیں. آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی خاص کوئی کلام جو آپ فرمائش کرنا چاہیں, یا یہ ہم آفتاب بھائی پہ ہی چھوڑ دیں کہ اپنی مرضی کا چھوڑ دیں؟ اچھا, بلکہ آپ نے یہاں پہ ذکر کر رہے تھے ہم, تو امجد صابری صاحب سے بھی نسبت ہے اس کلام کی, آپ نے بھی یہی سوچا ہے ہمیں سنانے کے لیے. تو اب ہم بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے کہیں گے, لیکن اس سے پہلے میں اپنے ہمارے تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. سعد صاحب, عریج, عروج, یہ دیکھو, یہ ذرا یہ میرے لیے امتحان تھا.
Arij Uruj. Thank you very much for being here. All of you were lovely and it was a delight to speak to you. बड़े मेरे ख्याल में डाइवर्स सब्जेक्ट्स पे हमने बात की, लेकिन आप लोगों की आमद का, तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया. शेफ़ आयशा अपना काम करती रहेंगी और अब ब्रेक पे जाने से पहले वो कलाम जिसको लाजवाल बना दिया, अमर बना दिया अमजद साबरी की आवाज़ ने और ख़ुसूसन उनकी ज़िंदगी ने, कि जिस तरह कहते हैं ना कि जिस तरह चीज़ें घटी, जिस तरह ये पूरा मामला आगे बढ़ा, इस दफ़ा फिर आफ्ताब भाई से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वही दुआ जो हम सब के दिलों में बसती है अमजद साबरी की याद बनकर, वो हमारे सामने पेश करें. सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना. ऐ नूर खुदा आकर आँखों में समा जाना, ऐ नूर खुदा आकर आँखों में समा जाना, याद पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना. है पर्दानशी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं बारान रहमत और प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं. हमेशा की तरह आपका हमारा साथ होगा शाम 4 बजे तक और आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे. अभी तक हमने सोशल जस्टिस के हवाले से बात की कि एक इस्लामी माशरे में जहां हम ये कहते हैं कि हमारी इबादत की पाबंदी होनी चाहिए, हुकूकुल इबाद में हम डिफ़ाइन करते हैं हमारे वालिदैन के साथ हमारा कैसा सलूक हो, हमारे असातिज़ा के साथ, हमारे बच्चों के साथ, किस तरह आप चीज़ों को, मामलात को आगे लेके चलें. लेकिन जहाँ ये चीज़ें जो छोटे छोटे माइक्रो यूनिट्स में अगर हम चीज़ों को फिगर आउट कर लेते हैं तो फिर एक ऐसे माशरे की तश्कील होती है जहाँ पे इंसाफ है, जहाँ पे अमन है. लेकिन हमारे इर्द गिर्द हमें ऐसा लगता है कि हर इंसान इंसाफ के लिए इस वक्त एक स्ट्रगल कर रहा है और यकीनन जिनके पास वसाइल कम हैं या जो अंडर सर्व्ड हैं, जो इतने ज़्यादा मेरे ख़्याल में असर और रसूख नहीं रखते, उनके लिए इंसाफ का हुसूल और ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है. तो सोशल जस्टिस का, इंसाफ का क्या एक बेंचमार्क होना चाहिए इन एन इस्लामिक सोसाइटी, ये हमारा आज का सब्जेक्ट भी है. इसी को आगे लेके भी चलेंगे. हमारे जो मेहमान हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं. यकीनन एक अरसे से जब आप बात करते थे यूथ अफेयर्स की, ही हैज़ सर्व्ड एज ए यूथ मिनिस्टर एज वेल. एक बहुत ही अहम पार्टी से मुंसलिक भी हैं. कराची के मामलात, कराची के मुश्किलात से बखूबी वाकिफ़ हैं और इसके अलावा ऑफ कोर्स मुल्की सियासत पे भी एक गहरी निगाह रखते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं फैसल सब्ज़वारी. अस्सलाम वालेकुम फैसल. बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद होने का. सब्जेक्ट वेरी क्लोज टू योर हार्ट और आज मेरे ख्याल में ये गुफ्तगू अमजद भाई को याद करते करते आगे हम इस तरह बढ़े हैं क्योंकि कराची ने खुसूसी तौर पे, लेकिन पूरे पाकिस्तान ने ही अपने बहुत सारे मोहसिनों को, बहुत सारे पब्लिक फिगर्स को जो हमारा असासा थे, इसी तरह बड़ी बेदर्दी से खोया है. तो आज अमजद भाई को याद करते हुए इस बात को बड़े तकलीफ से कहना पड़ रहा है कि चीज़ों में कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आई है. हाँ, बड़ी बदकिस्मती है. पहले तो ये वाली बात मैं बिल्कुल इस पर कायल हूँ कि बड़ा नुकसान हुआ है इस शहर का और इस मुल्क का. एक तरफ ब्रेन ड्रेन हो रहा था, दूसरी तरफ हम लोगों को सर में गोली मार रहे थे यहाँ पर. और बहरहाल अभी भी मुझे लगता है कि माशरती तौर पर बेकदरी है अच्छे लोगों की और अच्छे जहनों की. हम अपनी अप्रोच में इतनी इंतहाओं चले गए हैं कि जो मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखता
اب یہاں دیکھیں کراچی شہر میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، سیاسی طور کے اوپر تو کوئی تشدد کے واقعات نہیں، لیکن معاشرتی طور کے اوپر تشدد کے واقعات تو رونما ہو رہے ہیں. ہمارے رویے جو ہیں وہ انتہاؤں کے اوپر چلے گئے ہیں. تو اللہ کرے کہ رمضان کے توسط سے بھی اور دیگر معاملات سے ہمارے اس طرح کے رویوں میں بہتری آ سکے. بصورت دیگر کوئی بھی معاشرہ پنپ نہیں سکتا اگر آپ اختلاف رائے کو ہی کو چھوڑ دیں، اور اگر آپ اس کو ڈسکریج کریں. یہ ہو رہا ہے بحیثیت مجموعی پاکستان میں ہی ہو رہا ہے اور ہر لیول پہ ہو رہا ہے. ایک معاشرے کی اپنی ایک چکی ہے جہاں پہ فرکشن ہمیں نظر آتی ہے. کوئی کسی کی اگر ذرا سا بھی اختلاف رائے رکھتا ہے اس کو سپیس دینے پہ بلیو نہیں کرتا. اس میں اتنی شدت ہے رویوں میں بھی، اتنی انتہا پسندی ہماری سوچ میں آ چکی ہے کہ اس کو ریورس کرنا شاید مشکل لگتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب، دینی معاملات میں اور خصوصاً ایسے معاشرتی ایشوز پہ دینی رہنمائی ہم ان سے ضرور لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ نور بھائی یہاں موجود ہونے کا. امجد بھائی سے آپ کا بھی ایک بڑا قریبی ناتا تھا، بلکہ اگر 3 برس قبل جو آخری رمضان انہوں نے گزارا، آج کیونکہ ان کی برسی ہے، اس ٹرانسمیشن میں بھی آپ ان کے ساتھ، تو سب سے پیاری یاد اگر کوئی ان کے حوالے سے شیئر کرنا چاہیں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرحوم و مغفور اور بہت ہی محترم اور بہت ہی پیارے امجد شہید رحمہ اللہ کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تبدیل فرمائے. بہت اچھے ساتھی، بہت اچھے انسان اور عاجزی کے بغیر، بہت زیادہ محبت بانٹنے والے. آخری جو مطلب 14 یا 15 رمضان مبارک تھا، اور میں جب افطار کے بعد کسی اور ٹرانسمیشن میں جاتا تھا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے یار یہ چیک ہے، یہ کسی یتیم بچی کو دینا ہے. میں نے کہا آپ دیں، آپ کے پیسے ہیں. کہنے کہ میں اپنا نام نہیں دینا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ سے دیں، اور تاکہ ان کو معلوم چلے کہ آپ نے دیے، آپ سید ہیں. مطلب آل رسول کی بڑی وہ عزت کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے. تو مطلب کسی کو بھی دینا ہو، کئی خاندانوں کو چلانا ہو، ہمیشہ چھپا کر. آج ہمارے یہاں اگر ہم کسی غریب کو دیں تو جب تک ہم سیلفی نہ لے لیں، فیس بک پر ٹویٹر سے اس کو اپڈیٹ نہ کر دیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری عبادت قبول نہیں ہونا ہو سبیلہ. اور ایک وہ اللہ کا بندہ تھا کہ جب اس کا جنازہ اٹھا تو معلوم چلا کہ اخلاق کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. جنازے بتاتے ہیں کہ انسان کیسا ہے. نور بھائی میں سوال ہمیشہ کرنا چاہتی تھی کہ جیسے بڑے بزرگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس وقت لوگ اس کو جیسے یاد کر رہے ہیں، اس کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، یا بتایا جاتا ہے کہ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں. آج امجد بھائی کے گزر جانے کے 3 برس بعد بھی جس طرح لوگ ان کو جتنی محبت سے، جتنے خلوص سے یاد کرتے ہیں، کیا اس سے بھی جان درجات بلند ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، ایک جنازہ گزرا اور لوگوں نے تعریف کی، نعم الرجل نعم الرجل. اللہ کے نبی نے فرمایا وجبت وجبت، واجب ہو گئی، واجب. پھر دوسرا جنازہ گزرتا کچھ دیر کے بعد، اور لوگ کہنے ہیں بئس الرجل، کہ بہت ہی برا آدمی تھا، بد اخلاق تھا، بد کردار تھا. آپ نے فرمایا وجبت وجبت، واجب ہو گئی. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جب پہلا جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی، اور دوسرے جنازے بھی آپ نے فرمایا واجب ہو گئی. ایو یا رسول اللہ، کیا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا اتنے لوگ گواہی دے رہے تھے یہ اچھا تھا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. سبحان اللہ. سبحان لوگوں کی گفتگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچی کہ پروردگار یہ اچھا تھا، اس کو معاف فرما دے. اور بہت سارے لوگ کہنے لگے کہ اے اللہ یہ ایسا تھا. امجد بھائی شہید رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک بات دیکھیں، وہ بیسکلی وہ ایک قوال تھے، میرا ان کو کوئی تعلق نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ محبت اتنی کرتے تھے کہ آج بھی جب امجد بھائی کا نام آتا ہے نا تو میری عجیب سی کیفیت ہو جائے. اچھا، ہر شخص کو اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے. جتنے لوگوں کا چاہے تعلق کوئی بہت مختصر ہو، کسی نے بہت زیادہ وقت گزارا ہو، اور یہی آپ کا کل اثاثہ ہے. دیکھیں دنیا میں کمائی، آج اگر کوئی ہم کام کر رہے ہیں، آج کوئی نیا کلام پیش کیا، وہ میرے خختی رہتا ہے. یہ جو آپ کے پیچھے آپ کی یادیں ہوتی ہے، جس خلوص سے لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں، یہ آپ کا اصل سرمایہ ہے. آپ پازیٹیو ہو، جب آپ پازیٹیو ہو، ہر کام للہیت کے لیے کریں اور آپ اللہ کے لیے کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ بندوں کی محبت کو دلوں میں ڈال دیتا ہے. سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ بندوں کی دلوں میں محبت ڈال دیتا. اور میں نے اس دن پاکستان کو دیکھا، میں نے پنجابی پٹھان سندھی پنجابی کو نہیں دیکھا، میں نے سنی شیعہ دیوبندی کو نہیں دیکھا، میں نے مسلمانوں کو اور پاکستان کو دیکھا.
अच्छा, वो जो दुआ अभी हम कह रहे थे कि ए सब्ज़ गुंबद, अभी ब्रेक पे जाने से पहले भी आफ्ताब भाई की आवाज़ में भी हमने सुना। आई थिंक जो आप बात कर रहे हैं कि जिस तरह एक जमे गफ़ीर कराची का पहुंचा था कराची के फ़र्जंद को रुखसत करने के लिए, और जब उनको लहद में उतारा जा रहा था तो वही दुआ लोग आवाज़ें बुलंद पढ़ रहे थे। आई मीन ऐसा नज़ारा शायद कराची में पहले देखने को नहीं मिला, और ये वाकई उस शख्स की मोहब्बत थी जिस तरह लोग उसके असीर थे कि वहाँ पे थे। कि जब बंदा मोमिन क़ब्र में जाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी होती है और फरिश्ते पूछते हैं मा कुन्त तक़ुर फ़ी हाज़िर रजुल, ये कौन है? अगर बंदा पहचान लेता है तो आवाज़ आती है कि तूने इनको पहचान लिया, मतलब तूने रब को पहचान लिया। सुभान अल्लाह। और जो बंदा खुदा ना पहचान सके, नबी इस्लाम को फरमाया फिर जाता है कि तूने इनको नहीं पहचाना, तूने किसी को नहीं पहचाना। और इतने लोग, देखें हदीस में आता है कि जब 40 कदम तक मुर्दे को मुर्दा सुनता है, जब इतने लोग नबी इस्लाम का नाम ले रहे हो, नबी इस्लाम की तशरीफ़ आवरी हो, तो कैसे मुमकिन है कि ना पहचाना जाए? अच्छा जी, हमारा जो आज का मौजू है इंसाफ की तरफ हम वापस आएंगे, लेकिन एक ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताते चलें कि सनाख्वानी के लिए, नाख्वानी के लिए अब हमें ज्वाइन किया है मरियम शाहिद ने। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना पड़ रहा है, उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप कोई खूबसूरत कलाम अपनी पसंद का हमें ज़रूर सुनाएं, कोई नात अगर सुनाना चाहें। मरहबा चलेंगे शहीद के पास, मरहबा चलेंगे शहीद के पास, इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास। मिल चुका इस बेमुबारक वो मदीने का सफर, मदीने का सफर, काफ़िले वालो चलो दिल बरो दिलदार के पास, काफ़िले वालो चलो दिल बरो दिलदार के पास। मैं गुनाहगार रे गुनाहों के सिवा क्या लाती, मैं गुनाहगार रे गुनाहों के सिवा